أشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وكريمنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وأولانا وأعلانا وبالانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نعمت اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب الله اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ کریم کی حمد و ثنا حضور النور الشافعی المشہور صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات والا صفات پہ ہدیہ درود و سلام کے بعد مالک و خالق کے حضور التجا ہے وہ ہم سب کا مل بیٹھنا آنا جانا سننا سنانا پڑھنا پڑھانا قبول فرمائے مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب آیت مقدسہ سورہ فاتحہ شریف کی پہلی آیت مقدسہ سورۃ فاتحہ جس کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، جس کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، ام کا معنی اصل ہوتا ہے، جس کا مادہ الف میم ہو وہ اصل کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جیسے ماں اولاد کی اصل ہوتی ہے، نسل بے شک باپ کی ہے، لیکن ماں کو ام اس لیے کہا جاتا ہے چونکہ وہ اولاد کی اصل ہے، وہ اولاد کی اصل ہے۔ ہم حضور کی کیا ہیں؟ امت، ہم حضور کی امت ہیں۔ امت کا مادہ بھی الف میم ہے، امت کا مادہ بھی الف میم ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا، وہ حبیب جو خاتم النبیین ہے، ان کو جو القابات عطا کیے وہ کیا ہے؟ قرآن پاک کو جب پڑھتے ہیں تو قرآن فرماتا ہے رسول النبی الامی۔ یہاں پہ کچھ لوگوں نے اس کا معنی کر دیا امی کا معنی ان پڑھ، کچھ لوگوں نے معنی یہ کر دیا امی کا معنی ان پڑھ ہے، اس کا مادہ بھی الف میم، امت کا مادہ بھی الف میم، اور سورہ فاتحہ جو ام الکتاب ہے اس کا مادہ بھی الف میم، اولاد کی جو اصل ہے اس کا مادہ بھی الف میم۔ تو یہاں پر جو میرا رب چاہتا ہے، میرا رب چاہتا ہے اس رسول کی طرف اشارہ کرے، وہ رسول آیا ہے جو نبی امی ہے، جو سارے رسولوں کی اصل ہے، جو سارے رسولوں کی
اصل ہے۔ جب ماں کے اوپر لفظ داخل ہوتا ہے تو کیا وہ ان پڑھوں کی ماں ہوتی ہے؟ کیا ان پڑھوں کی ماں ہوتی ہے؟ کوئی بیٹا ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی پروفیسر ہے، کوئی حافظ ہے، کوئی قاری ہے، کوئی عالم ہے، اپنے اپنے شعبہ جات میں، لیکن ماں کا لفظ، ماں کا مادہ الف میں، ماں۔ اسی طرح جب کتاب کی بات آئی تو اس کو الکتاب کہا گیا۔ جتنے بھی صحیفے نازل ہوئے، جتنی بھی کتابیں نازل ہوئیں، ان ساری کتابوں کی اصل، ان سارے صحیفوں کی اصل، جتنے بھی صحیفے اور کتابیں نازل ہوئیں، اللہ نے جو بھی سب کا علم 4 کتابوں میں رکھا، جسے تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک کہتے ہیں۔ ان میں سے جو پھر 3 ہیں، تورات، زبور، انجیل، ان کا پھر علم قرآن میں رکھا۔ جب تمام علوم، تمام فنون اور حکمت کے راز جو ہیں، جب وہ ساروں کو اکٹھا کر لیا گیا تو اس کو نام دیا قرآن مجید۔ اور اس میں جو سورۃ فاتحہ ہے، فرمایا یہ الکتاب ہے۔ ایک بندہ آپ کے پاس یا میرے پاس آئے، وہ آدھا گھنٹہ گفتگو کرتا رہے، ہم پوچھیں گے تو سید تیرے کہنے کا مقصد کیا ہے؟ یار پونا گھنٹہ ہو گیا یا گھنٹہ ہو گیا گفتگو کرتے کو، تیری بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی، اپنا مقصد بیان کر، تیرا مقصد کیا ہے؟ تو رب نے 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء و مرسلین کو جو بھیجا، ان کو جو جو مقاصد جلیلہ دے کر بھیجے، ان ساروں کو بھیجنے کا مقصد قرآن میں رکھا اور فرما دیا سورۃ فاتحہ کو الکتاب، اور الکتاب فرما کر اپنے سارے مقصد کو بیان کیا ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ مقصد جو ہے وہ یہ ہے۔ اس کے بعد تو مقصد سمجھایا گیا ہے، جیسے الحمدللہ الف لام تعریف کے لیے آتا ہے، اس میں نقرہ کو معرفہ بنانے کے کام آتا ہے۔ جب کسی خاص شے کا ذکر ہو تو وہاں پر الف لام تعریف داخل کیا جاتا ہے، یہ مکان میں آئے یا کسی چیز پر آئے، کسی فرد پر آئے، کہیں آئے، یا اس کو حقیقت کو واضح کرنے کے لیے۔ جب فقط بلد کہا جائے تو بلد سے مراد لاہور بھی ہو سکتا ہے، بلد سے مراد اسلام آباد بھی ہو سکتا ہے، بلد سے مراد اجمیر بھی ہو سکتا ہے، بغداد بھی ہو سکتا ہے۔ جب آتا ہے لا اقسم بہذا البلد، جب یہ ذکر کیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے محبوب کے شہر سے نسبت ہے۔ جب کتاب کہا جائے تو بیولوجی کی بھی ہو سکتی ہے، کیمسٹری کی بھی ہو سکتی ہے، کسی بھی فن کی ہو سکتی ہے، کسی بھی علم کی ہو سکتی ہے۔ جب الکتاب کہا جاتا ہے تو اس سے مراد قرآن پاک ہے، تو اس سے مراد قرآن پاک ہے۔ حمد تعریف کو کہتے ہیں، تعریف کو کہتے ہیں، کسی کی بھی تعریف کی جا سکتی ہے، کوئی بچہ اچھا کام کرے اس کے لیے بھی تعریف ہے، کس سے ملنا جلنا اچھا لگتا ہے، کسی کے سراپے کی بات، کسی کی وجاہت کی بات، کسی کے علم کی بات، کسی کے فن کی بات، تعریف کسی کی بھی کی جا سکتی ہے۔ لیکن جب مراد اس سے ذات سبحان ہے، ذات الہ ہے، ذات معبود ہے، جب یہ ذات ذکر ہے جس سے وحدہ لا شریک مراد ہے،
پھر جب لفظ الحمدللہ کہا جائے گا تو پھر سمجھ میں یہ آئے گی ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جو پالنے والا ہے سب جہانوں کا۔ تو اللہ ایسا نام جو خود میں چھپا ہے، جو خود میں چھپا ہے۔ جو عربی گرامر سے واقف ہیں میری بات کو ذرا اچھے سے سمجھیں گے، الف ہمیشہ ساکن حرف ہے، ایسا چھپا ہوا۔ الف ہمیشہ ساکن ہے، یہ متحرک نہیں ہوتا۔ اور لفظ اللہ کا پہلا حرف کیا ہے؟ الف۔ الف خود ساکن حرف ہے، یہ اس بات کی گواہی دیتا ہے جس کا نام پکارنے لگا ہے نا، وہ ادھر ادھر بھٹکتی ذات نہیں ہے، وہ جہاں پر ہے وہ اپنی پوری شان کے ساتھ وہیں موجود ہے۔ وہ اپنی پوری شان کے ساتھ، یہ نہیں ہے کہ کبھی اس گھر ہے کبھی اس گھر ہے، حتیٰ کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، اور دور اتنا ہے، دور اتنا ہے جہاں پر کسی کی رسائی نہیں ہے، جہاں پر کسی کی رسائی نہیں، اتنا دور ہے۔ عزیزان گرامی قدر، الف ساکن حرف ہے، تو اگر الف ساکن ہے تو لفظ اللہ کو پڑھیں گے کیسے؟ لفظ اللہ کو پڑھیں گے کیسے؟ آپ عربی کا طریقہ دیکھیں نا، آپ جب ہجے کرتے ہیں ان کو حروف تہجی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ان سے ہم جوڑ کر کے پڑھتے ہیں، ہجا جوڑ کر کے۔ جیسے با کو پڑھنا ہے، با زبر الف با، پہلے با خود آیا، اس کو جوڑ کیا تو کسی نہ کسی حرف کے ساتھ ملا کے اس کی آواز پیدا کی، جیسے جیم زیر یا جی میم ساکن جیم، دال زبر الف دا لام ساکن دال، حرف پہلے خود آ رہا ہے جب جوڑ کیے، جب الف کے جوڑ کریں نا تو ایسے نہیں ہوتے۔ الف ساکن حرف ہے، جب بھی اس تک معرفت چاہیے تو ہمیں حمزہ کے پاس جانا پڑے گا، حمزہ آئے گا تو الف پکارا جائے گا، حمزہ آئے گا تو الف پکارا جائے گا۔ آپ کہیں گے بڑی عجیب سی بات کی آپ نے، بھئی حمزہ آئے گا، حمزہ کون ہے؟ حمزہ کون ہے؟ رب تک جو بندے کا ذہن یہ ہے نا کہ میں ڈائریکٹ پہنچ جاؤں، یہ ڈائریکٹ والے بڑے آئے اور بڑے گمراہ ہو گئے، بڑے آئے، رب تک ڈائریکٹ پہنچنا ممکن نہیں ہے۔ ہمارے گھروں میں الیکٹرسٹی آتی ہے، یہ بجلی سے پنکھے چل رہے ہیں، 220 وولٹ ہے، آپ ڈائریکٹلی اس کو بھی چھو نہیں سکتے، اس کے لیے اہتمام کریں گے گلوز کا اور احتیاطی تدابیر کا کہ ہم نے اس کو ہاتھ لگانا ہے۔ پیچھے 440 وولٹ ہے، اس سے پیچھے 1100 وولٹ ہے، اوپر بڑھتے چلے جائیں، ایسا وقت آتا ہے کہ جہاں پر اس کی رو گزرتی ہے اس سے 11 فٹ نیچے تک اگر کوئی بھی وہاں سے گزرتا ہے تو اس کے وجود کے اندر سے بجلی کی لہریں ویوز جو ہیں وہ اس کے اندر سے گزرتی ہیں، اگر کچھ دیر اس کو وہاں کھڑا رکھا جائے اس کی موت واقع ہو جائے۔ رب کی بنائی ایک چیز بجلی ہے جس تک ہم ڈائریکٹلی اس تک نہیں پہنچ سکتے، اس تک معرفت اور قدرت حاصل نہیں کر سکتے، تو رب کی ذات تو بہت بڑی ذات ہے، وہ تو بہت بڑی ذات ہے، یہ مخلوق ہے، وہ خالق ہے، تو پھر معرفت کیسے ہوگی؟ فرمایا الف کو
کی پہچان کے لیے تمہیں حمزہ کے پاس جانا پڑے گا، اور رب کی پہچان کے لیے مصطفیٰ کے پاس جانا پڑے گا۔ رب کی پہچان کے لیے مصطفیٰ کے پاس جانا۔ حضرت بابا بلے شاہ قصوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ یاد آ گئے، آپ فرماتے ہیں اکو الف بس درکار علم و بس کری ہوں یار۔ کچھ نے اس کو پڑھا، انہوں نے کہا جی بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہوں پڑھی نہ ہو دی ضرورت کو نہیں، بس رہن دے، گمراہ ہو گئے۔ ان کا تو یہ معنی ہی نہیں تھا، مفہوم ہی نہیں تھا، فاضل آدمی تھے۔ الف کبھی کسی کے ساتھ نہیں ملتا، یہ بات ذہن میں رکھیں، پورا قرآن ہے، اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں۔ الف آپ کو جہاں نظر آئے گا تنہا نظر آئے گا، جہاں نظر آئے گا پورے قرآن میں۔ یہ اسم اللہ کا پہلا حرف ہے، یہ آپ کو تنہا نظر آئے گا، یہ کسی کے ساتھ مل کر اپنا معنی وضع نہیں کرتا۔ الف کسی کے ساتھ مل کر اپنا معنی وضع نہیں کرتا، بلکہ جس کو معنی چاہیے ہو وہ آ کے الف سے ملتا ہے تو اس کا معنی بن جاتا ہے۔ جیسے لام الف سے ملتا ہے تو لا بنتا ہے، میم الف سے ملتا ہے با بنتا ہے، با الف سے ملتا ہے تو با بنتا ہے۔ وہ آ کے الف سے ملے، الف کسی سے نہیں ملا، الف کسی سے نہیں ملا، تو بات ثابت کیا ہوئی کہ رب وہ ذات ہے، رب وہ ذات ہے جو کسی سے ملنے کی محتاج نہیں ہے، جو اللہ سے ملتا ہے اپنی پہچان پا جاتا ہے۔ اگر آج قادری سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں نا ہم قادری ہیں، آج چشتی چشتی ہونے پر فخر کرتے ہیں، نقش بندی سلسلہ نقش بند پر اپنی تمام توجہات کو ثابت کرتے ہیں، آج آپ جس رنگ کو دیکھیں گے، جس کیفیت کو دیکھیں گے، جس نبی اور رسول کو دیکھیں گے، جس کو دیکھتے نظر آئیں گے، ہر ایک کا تعلق میں رب کی بارگاہ سے ہے۔ رب کی بارگاہ کا تعلق ان درباروں سے نہیں۔ کوئی دربار رسالت ہے تو دربار رسالت کا تعلق بھی تو رب کی بارگاہ سے ہے۔ جو جس کو واضح کرے، جس کی پہچان لے کر آئے، جو جس کی دلیل ہو، وہ اس کا محتاج ہوتا ہے، اس کا حاکم نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے، لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے میں رب کی الوہیت کا، میں رب کی وحدانیت کا، میرے رب کی ذات کا دعویٰ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اور محمد رسول اللہ ان کی دلیل ہے۔ جتنا تکڑا دعویٰ ہے اللہ نے دلیل اتنی تکڑی عطا کی ہے، لیکن ہم یہ بات کہتے ہیں محمد محمد پکیندے گزر گئی، احد نال احمد علیندے گزر گئی، خدا کو ڈٹھو سے محمد دے اولے، محمد محمد پکیندے گزر گئی۔ ہم بالکل اس بات پر ہم سب کا اتفاق ہے کہ مصطفیٰ وہ ذات ہیں جو قرب خدا بندی کا ذریعہ ہے۔ خدا اور ہے، مصطفیٰ اور ہے، خدا خالق ہے، مصطفیٰ مخلوق ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں اتنی اعلیٰ مخلوق اور کائنات میں کوئی نہیں جیسی اعلیٰ مخلوق میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ تو وہ رب جو اپنے نام میں بھی چھپا ہے، جو رب اپنے نام میں بھی چھپا ہوا ہے، اس کو ظاہر اور عیاں کیسے دیکھا جا سکتا ہے؟ دعا ہے اللہ ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔